بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس یعنی جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا۔ اس لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ اور کیا شیطان کو نزا کے عالم میں تکلیف ہوگی؟ اور شیطان کی قبر کہاں پر بنائی جائے گی؟ اور شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سوتا رہے گا؟ اور شیطان کی روح کس قدر سختی کے ساتھ نکالی جائے گی؟ اور اسے موت کے وقت کتنی تکلیف دی جائے گی؟ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم انہی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیں۔ پیارے ناظرین، جب شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی۔ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اس وقت مقرر تک یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن مجید کی سورہ ہجر کی آیت میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ارشاد فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک۔ پیارے دوستو، وقت معلوم کو مفسرین نفق و اعلیٰ لکھا ہے، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے تو اس وقت معلوم شیطان کو ٹھہرایا جائے گا۔ پیارے دوستو، قیامت کی نشانی جب پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کے بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری اور خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے۔ جس کے بعد 40 سال کا زمانہ اس طرح سے گزرے گا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف مشرک کفار ہی باقی رہ جائیں گے۔ نیز تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکنا شروع کریں گے۔ اس کی آواز نہایت کم ہوگی، لوگ کان لگا کر سنیں گے۔ پھر یہ بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور ان کے نتنوں سے پی بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے، انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی نفقہ اولا کے وقت موت آ جائے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو کر اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میدان لگے گا، یعنی نفقہ اولا کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفقہ اولا اور نفقہ ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ آئیے اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور وہ یہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں پر گزارے گا۔ حضرت انس بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں جانا ہوا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو آپ پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، میری موت سے میرا اجرم دشمن یعنی ابلیس اس وقت بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں تو مرنے والا ہوں اور اس کو تو قیامت تک کے لیے زندہ رہنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے آدم علیہ السلام، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا ہی کے اندر مقید رہے گا۔ آخر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی اور اس کو اتنی تکلیف دی جائے گی جتنی تکلیف پوری دنیا کے انسانوں کو دی گئی تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ چنانچہ ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنے دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، ہمیں بھی ابلیس کی موت کا منظر بیان کریں۔ لوگوں کی بیجا فرمائش پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت علیہ السلام غضب اور غصے سے بھر کر موت کے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کر کے آئیں گے
تو جو بھی آسمان و زمین میں ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ چنانچہ جب ملک الموت علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ سارے مخلوق کی موت کی تکلیف سے زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب بھاگے گا، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت علیہ السلام کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا، چنانچہ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہ مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑوں سے ماریں گے۔ چنانچہ وہ وہاں سے بھاگتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، آدم علیہ السلام تمہاری وجہ سے مجھے ملعون مردود بنا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ تیری جان نکالوں گا۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے گا۔ اسی جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ چنانچہ اس وقت وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہو چکی ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور تمام فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور اوروں سے اس کو جھیلیں گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت تک ہاتھ نزا اور موت کے غصے کا شکار رہے گا، اور وہاں جنم کی سنڈاس یا آگ لگی ہوگی، سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ چنانچہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر کہیں گے، اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ ان جہنمی گھروں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مرد مردہ زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کے ساتھ سلسلہ شروع ہوگا، جس کے بعد شیطان لعین کو جہنم کے اندر بھیجا جائے گا اور وہاں وہ اپنی ذریت اور اپنے جانے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ عذاب کے اندر گرفتار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر ابلیس لعین کی شر سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبوی کے مطابق عمل کرنے پر توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے۔